بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سال کے مقابلے میں سمجھتا تھا اس مرتبہ آرام سے باتیں سن لی جائیں گی۔ جناب چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم عمران خان صاحب، معزز اراکین پارلیمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج اس ایوان کے دوسرے پارلیمانی سال کی تکمیل پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ مجھے آج تیسری مرتبہ اس عظیم پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اور میں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو اپنے اثرات سے تاریخ کا دھارا موڑ دیتے ہیں۔ پاکستان بھی ایک ایسے ہی موڑ پر موجود ہے۔ یہ موقع اچھا ہے کہ ماضی قریب کے واقعات کے اعتبار سے ان پر ایک نظر ڈالیں اور پچھلے سال 2 سال کے اندر جو کچھ ہوا اس پر نظر ڈالیں۔ کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا چاہیے مستقبل کے اندر۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس قوم نے ماضی میں سیکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے یاد دلانا قوم کو کہ تم نے یہ سیکھا، تم نے یہ حاصل کیا، لہٰذا تم ایک عظیم قوم کی طرف جا رہے ہو۔ ایک یہ کہ آپ لوگوں نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا، بہت بڑا ہے۔ یہ دنیا میں پاکستان وہ واحد قوم ہے جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ میں فوجیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، سیاستدانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقابلہ پاکستان سے مغرب میں دیکھیں، دنیا اسلام تباہ ہو گیا، مگر دہشت گردی کا مقابلہ آپ نے کیا۔ یہ آپ کی ایک جیت ہے۔ دوسری جیت آپ کی افغان مہاجرین کو پناہ دینا، اور بڑا فرق ہے۔ آپ نے 35 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی، اپنے دل سے ان کو ویلکم کیا۔ کوئی اپوزیشن، کوئی حکومت، کسی سیاستدان نے اس کے خلاف بات نہیں کی۔ یہ آپ نے اپنا دل بڑا کیا، اور وہ دنیا کی وہ طاقتیں جو ہمیں ہیومن رائٹس پر نصیحتیں کرتی تھی، وہ ساری طاقتیں آج 100 لوگ بھی میڈیٹرینین کے اندر وہ اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے اور ڈوبنے دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے ایک مثال قائم کی کہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہو مگر ہم دیکھو کتنی فراخ دلی سے ہم نے کام کیا۔ یہ آپ کی دوسری جیت تھی، ایسی جیت کہ اس سے نیشن بلڈنگ میں آپ کو مدد ملے گی۔ تیسری چیز کہ آپ نے انتہا پسندی کا مقابلہ کیا، اور اس کی اہمیت جب بڑھ جاتی ہے جب آپ اپنے قریبی ملک میں مشرقی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں انتہا پسندی اب جنم پا رہی ہے، تو لہٰذا آپ نے جو انتہا پسندی کا مقابلہ کیا یہ آپ کی جیت ہے۔ جب یہ حکومت آئی تو قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، کرپشن کا بازار گرم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیشت بڑی تیزی سے زوال پذیر تھی۔ پہلے سال کے اندر میں خود بھی پریشان تھا کہ کس طرف جانا چاہیے۔ لوگ کہتے تھے IMF کے ساتھ معاہدہ کرو، لوگ کہتے تھے کہ نہیں دوست ممالک سے مدد لو، مگر جو بھی فیصلہ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جن کا ذکر میں ضرور کروں گا، کیونکہ حال یہ ہے کہ اچھی خبروں کا پرچار پاکستان میں نہیں ہوتا۔ اور میں مثال دیتا ہوں کہ میری اپنی اولاد ہو، اس کی پرورش کے لیے میں اس کی ہمت بندھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے یہ کام کیا، بڑا اچھا کیا، تم نے یہ کام کیا، تم اور کر سکتے ہو، بجائے اس کے کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو ہمیشہ یہ کہیں کہ تم نکمے ہو، تم نے یہ خراب کیا، تم نے وہ خراب کیا، تو ایسے پرورش تو نہیں ہوتی۔ تو قوم بھی بالکل اسی طرح سے، قوم بھی نوجوان قوم ہے، اس کی ہمت بندھانے کے بجائے
میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کے اندر اور ہر طرف اس بات کی زیادہ گفتگو ہوتی ہے کہ یہ تم نے نہیں کیا، یہ تم نے نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مثال دوں گا کہ کہاں اتنا ڈپریشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ قوم جو ابھر رہی ہے وہ ابھرنے کے اعتبار سے وہ خود ڈھیلی پڑ جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. اس کو میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ زمانہ اب وہ زمانہ ہے جب نیشن بلڈنگ کے اندر آپ قوم کو کہیں کہ اٹھو اور کھڑے ہو، نہ کہ یہ کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے. میں سب سے پہلے پھر مثال دیتا ہوں پچھلے سال کی کہ کورونا وائرس سے آپ نے مقابلہ کیا اور بڑے اچھے انداز سے کیا. بڑا پریشر تھا اس حکومت کے اوپر، اور میں واقف ہوں اس بات سے کہ لوگ بہت ڈرا رہے تھے کہ اموات ہوں گی، سڑکوں پر لوگ مریں گے، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی، فٹ پاتھ پر علاج ہو رہے ہوں گے، اور یہ پریشر تھا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دو. اچھا، ٹوٹل لاک ڈاؤن کے حوالے سے قومیں بنتی ہیں مضبوط فیصلوں کی بنیاد پر. قومیں بنتی ہیں جب ویژنری فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ڈیٹا اور صرف سائنس کی بنیاد پر نہیں، ہمدردی کی بنیاد پر. اور ڈیٹا اور سائنس کی بنیاد پر مجھے طارق بن زیاد یاد آتے ہیں کہ سائنس اور ڈیٹا یہ کہتی تھی، ریئلزم یہ کہتا تھا کہ کشتیاں مت جلاؤ، ایک دوسرے ملک میں آئے ہو، تم جنگ جیتو نہ جیتو، پیچھے جانے کا راستہ اوپن رکھو، مگر انہوں نے کشتیاں جلائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویژن قوم کے ذہن میں پرائرٹیز کلیئر ہوں تو وہ ویژن بنتا ہے. آپ نے کیا ویژن اختیار کیا؟ آپ نے یہ ویژن اختیار کیا کہ نہیں، ہم غریب کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. آپ نے یہ ویژن اختیار کیا. آپ نے یہ دور اندیشی سے کام لیا. سارا پریشر، سارا ڈیٹا، ساری دنیا جو کام کر رہی تھی، آپ نے اس کا بالکل مختلف کیا. آپ نے مساجد کے اعتبار سے ایس او پیز کے ذریعے 57 مسلمان ممالک کے اندر مساجد میں تراویحیں اور نمازیں خط بند ہو گئیں، مگر آپ کے علماء نے آپ کے ساتھ مل کر، حکومت نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ مساجد میں آپ عبادتیں بھی کرتے رہے، کورونا کا سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کرتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کل پرسوں کچھ جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے تھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر میرے اور آپ کے سمجھ میں تو آ رہی ہے کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے عام آدمی کا اور غریبوں کا خیال کریں، اللہ کی امت کا خیال کریں. سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ آپ کی اموات، آپ کے ایکسپوجرز کم ہوئے. اور آج ہی کا میں پڑھ کر آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں، انڈیا میں کل کے دن بدھ کو 60,000 نئے کورونا کیسز تھے. 60,000 نئے کورونا کیسز تھے. اور پاکستان میں معاف کیجیے گا 70,000، اور پاکستان میں صرف 600. کوئی تو چیز ہوگی جو آپ نے کی. جینیٹیکلی آپ سملر ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے آپ سملر ہیں، مگر آپ نے ایک اچھا کام کیا. وہاں پر جو ایلیٹس لاک ڈاؤن ہوا اس میں انہوں نے چھوڑ دیا کہ لوگوں تم جاؤ، بند کر دیا ہم نے دھندا، کاروبار بند کر دیا. 1500 میل لوگ پیدل چل کر گئے ہیں. لہٰذا اس کے مقابلے میں پاکستان نے آپ نے ہمدردی کی. آئین جو کہتا ہے آپ نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا. آئین ایک سوشل پیکٹ کا وعدہ کرتا ہے جو عوام کے ساتھ ہو. جب آپ غریبوں کی فکر کریں گے تو ایک بانڈنگ ہوگی، قوم یکجا ہوگی، قوم متحد ہوگی، اور اللہ کی برکت بھی آئے گی. تو کورونا کے اندر میں سمجھتا ہوں حکومت تعریف کی مستحق ہے، دنیا اس کو مانتی ہے. آپ یہ دیکھو پاکستان کی تاریخ میں مجھے کوئی ایسا وقت یاد نہیں کہ دنیا یہ کہے کہ جی پاکستان سے سیکھو. کورونا کے اعتبار سے 2 ممالک کا تو میں پڑھ چکا ہوں، جاپان اور فلپائن کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. مجھے فخر ہوا نہیں ہوا، آپ کو فخر ہوا نہیں ہوا کہ پاکستان سے سیکھے گی دنیا. میں اس بات کو بھی اہمیت دیتا ہوں کہ میڈیا نے بھی لوگوں کو بار بار نصیحت کی کہ ماسک پہنو، ایس او پیز کرو، ہاتھ دھو. تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی علماء کا بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان سب نے مل کر یہ کام کیا. مگر اس سے بڑھ کر اب ایک قدم آگے جانا چاہتا ہوں. احساس پروگرام کے ذریعے آپ نے یہ دکھا بھی دیا کہ جو پیسہ جو ان کی امانت تھی، آپ نے 1,69,00,000 افراد کو آپ نے احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے دیے. میں
गिलगित में एक जगह पे था, तो मैंने एक नाबीना वहाँ पे था बाज़ार में, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा हाल ठीक है? कहने लगा जी इस वजह से रहा हूँ, ज़िंदा मैं इस वजह से हूँ कि मुझे मदद हो गई वक्त पर। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा काम जो है इसके अंदर, और अगर आपने 1,69,00,000 लोगों की मदद की, ख़ानदानों की, तो इसका मतलब 8-9 करोड़ लोगों तक आपकी मदद पहुँची है। ये बड़ी अहम बात है, ये आपकी हमदर्दी की बात है। ये वो चीज़ है कि शायद अल्लाह को पसंद आ गई हो और उसने कोरोना के एतबार से हमारी मदद की। मैं NCOC और NDMA को भी मुबारकबाद देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुबारकबाद देता हूँ कि ये भी अपनी बात पर पक्के रहे, प्रेशर्स को विथस्टैंड किया और आप अपनी बात पर पक्के रहे। मैं इसी हवाले से दो शोबों की बात करना चाहता हूँ, तालीम और सेहत। तालीम और सेहत की इस वजह से बात करना चाहता हूँ कि हमने बार बार पढ़ा कि अगर चाइना ने अपने यहाँ गुर्बत कम की या ख़त्म की तो वो तालीम सबको यकसा एतबार से देकर और सेहत का ख्याल कर कर। तो तालीम में कोरोना वायरस के दौरान TV और IT के ज़रिए तालीम आपने खुली रखी, बहुत अच्छा काम किया। मगर इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ एक यकसा तालीमी निसाब जो है पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक नेशन पैदा करेगा। ये नहीं होगा कि अमीर लोगों के बच्चे मुख्तलिफ अंदाज से सीखें। इमरान खान साहब के हमारी पुराना रास्ता हम चलते रहे, वो ये बताते थे कि HSN कॉलेज या बहुत सारे कॉलेजेस में जहाँ से मैं भी निकला हूँ, वहाँ से एक डिफरेंट क्लास निकलती थी जो आम आदमी की क्लास से बिल्कुल नावाकिफ़ थी। मगर यकसा तालीमी निसाब इस बात को यकीनी बनाएगा कि सब एक कौम बनकर निकलें। दूसरी बात आपने एक बहुत बड़ी की जिसका मुझे एहसास होता है जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, ये 50,000 जो स्कॉलरशिप्स दी हायर एजुकेशन के अंदर, उसका मैं मवाजना करूँ तो आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि पिछले 17 साल में सिर्फ 23,000 स्कॉलरशिप्स दी गई थी और आपने एक साल में 50,000 स्कॉलरशिप दी हैं। अच्छा जी, अब सेहत की बात कर लें। मैं समझता हूँ सेहत के अंदर कोरोना वायरस के दौरान बेहतरीन काम हुआ, बहुत सारी मशीनें तैयार हो गईं, इस माना करके कि इंटेलेक्चुअल और फिज़िकल जिसमें सेहत का एहतमाम किया जा सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि कोरोना में कामयाबी के साथ साथ आप ये देखिए कि मुबारकबाद के आप लोग मुस्तहिक हैं कि जहाँ ये कहा जा रहा था कि सड़कों पर लोग मरेंगे, अस्पताल आपने तैयार किए, मगर कोई फैसिलिटी, वेंटिलेटर्स, कोई फैसिलिटी आपकी 40, 50, 60% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई। लोग ये कह सकते थे किसी कौम के मुतालिक कि जी कौम गरीब है, इसकी ये तैयारी ये मैच नहीं कर सकी। आपने तो ओवर मैच किया, यानी ये कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल हुआ। तो ये आपकी तैयारी है, ये आपका काम है जिसकी बड़ी अहमियत है। मगर सेहत के मामले के अंदर ये भी जहन में रखिए कि कुछ जंगें हमारी बाकी हैं। TB बाकी है, TB का मुकाबला करना है। हेपेटाइटिस बाकी है, बहुत ज़्यादा इसकी तादाद है। कहते हैं कि 9% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन हेपेटाइटिस का शिकार है। इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का सेहत के हवाले से जो तजुर्बा था उसका कौम को ये फ़ायदा हुआ कि पहले ही तकरीर के अंदर वो स्टंटिंग का एक्सरे लेकर उन्होंने दिखाया और इस दर्द का इजहार किया कि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर जिसको स्टंटिंग कहते हैं। उसके साथ साथ आबादी की बढ़ोतरी का भी मैं साथ साथ लिंक करना चाहता हूँ और कुरान के अहकामात को लिंक करना चाहता हूँ इसके साथ। क्या है कि स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन, अगर ख़वातीन माँ ब्रेस्ट फीडिंग करे तो स्टंटिंग कम हो सकती है और मेल न्यूट्रिशन कम हो सकता है। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग करे कुरान के अहकामात के एतबार से, और कोई इसमें बिल्कुल बरमला मैं कहता हूँ कि कुरान के अहकामात वो हैं जो रास्ता दिखाएंगे कौमों को। 24 महीने का कुरान में 3 जगह जिक्र है, तो उससे मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग बच्चे की, माँ को सेहत के एतबार से रिकवरी का इम्कान है और इस बात का इम्कान है कि उस कमज़ोरी के आलम में वो दोबारा हामला ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रास्ता है जिसको अपनाने के लिए उलमा से, मीडिया से और सबसे मैं मदद चाहता हूँ कि पॉपुलेशन के हवाले से सेहतमंद पॉपुलेशन हो, गैप के साथ हो, रिकवरी का इम्कान हो। इसी के साथ साथ सेहत में खुसूसी अफराद को मैं चाहता हूँ आप मत भूलिए।
خصوصی افراد دنیا کے اندر 12% پاپولیشن کے ہوتے ہیں، چلیے آپ کے یہاں 10 ہوں گے، مگر ان کا اہتمام کریں، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے۔ قوانین موجود ہیں مگر اس کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں، کمرشل آرگنائزیشنز کے اندر ہر جگہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو اسی چیز کے اندر جو اہم چیز ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے، اور وہ ہے عورتوں کی وراثت کا معاملہ۔ مجھے جو اطلاعات ملتی رہتی ہیں تو پاکستان کے اندر عورتوں کو وراثت دینے میں ہم بخیل ہیں، اور قرآن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی بڑی مفصل ہدایت دی ہے تو وہ وراثت کے اعتبار سے دی ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں، سورہ نساء کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بے انتہا ضروری ہے کہ وراثت کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم علماء کی مدد لیں، اور آپ لوگ بھی اس بات پر کوشش کریں کہ یہ عورت کی امپاورمنٹ ہی جب ہوگی، جب اس کو فائنینشلی کم سے کم اس کی وراثت اللہ کے قانون کے اعتبار سے دیں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ان چند باتوں کے بعد میں چاہتا ہوں معیشت کے اوپر وہ اچھی خبر آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے باوجود، یہ بڑی اہم انڈر لائننگ بات ہے کہ ڈسپائٹ کورونا وائرس آپ کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ایک یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 8.5 بلین سے 20 ارب سے بلین ڈالر سے آپ 8.5 بلین پر لائے، یہ ڈسپائٹ کورونا ہے۔ 3 پر لے آئے، بہت اچھے جناب، میرے فگرز آپ نے کریکٹ کر دیے، بہت اچھے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ کورونا کے باوجود ہے نا، تو اگر کورونا نہیں ہوتا تو آپ کی پالیسیز اس وقت تو بالکل 4 چاند اور بھی لگا چکی ہوتی ہیں اس کو۔ زر مبادلہ کے ذخائر 6-7 ارب سے بڑھ کر 12.5 ارب آپ کے ہو گئے، یہ سٹیبلٹی دیتے ہیں۔ دنیا یہی چیزیں دیکھتی ہے کہ آیا ان کے پاس اپنے کام چلانے کے لیے پیسہ ہے، اس کی بنیاد پر آگے بات کرتی ہے۔ محصولات آپ نے 3.5% بڑھائے ہیں، اور یہ کورونا کے باوجود، میں انڈر لائن کرتا ہوں کورونا کے باوجود۔ اچھا، کون دیکھ کر آپ کو فیصلہ کر کے بتا رہا ہے؟ موڈیز کی ریٹنگ یہ بتاتی ہے کہ باہر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے اسٹیبل سچویشن۔ فچ انہوں نے بھی اسٹیبل کیا، فچ کی ریٹنگ بھی آپ کو پازیٹیو نظر آئی۔ اور پھر پاکستان کی اپنی اسٹاک ایکسچینج جو مستقبل کی بات کر رہی ہے، وہ آج کی تو بات ہی نہیں کر رہی، وہ تو انویسٹمنٹ لوگوں سے لیتی ہے مستقبل کے حوالے سے کہ لوگوں کو امید ہے کہ یہ معاملات اچھے ہوں گے تو آج وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ اس نے 40,000 کا مارک کا کراس کیا۔ تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ یور پالیسیز آر ورکنگ اینڈ یور پالیسیز آر گڈ۔ ریمیٹنسز آپ کے 20 ارب ڈالر سے 23 ارب ڈالر تک پہنچے، اور جولائی کے اندر پاکستان کی تاریخ کا آپ نے ریکارڈ بنایا۔ یہ کانفیڈنس ہے پاکستان اوورسیز پاکستانیز کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ موقع بڑا اچھا ہے یہ دوبارہ وعدہ کرنے کا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کہ سپریم کورٹ نے ان کو ووٹنگ رائٹس دیے تھے، اور ان کو انشاءاللہ میں اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو بالکل پیچھے نہ جانے دیں، تاکہ 2023 کے اندر یا اس سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس اسٹیبلش ہو جائیں۔ تعمیراتی پیکج دیا گیا، اور اس ملک کے لیے اس میں معیشت کو زور ڈالنے کے لیے ملازمتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ آپ نے مارگیج اور ان چیزوں کے اعتبار سے لیجسلیشن کیا، پارلیمنٹ تعریف کی مستحق ہے کہ اس پر لیجسلیشن کرے۔ ML1 بہت بڑا گیم چینجر ہوگا، ML1 کے اعتبار سے فیصلے ہو گئے۔ اسی طرح سے دیامیر بادشاہ کے اعتبار سے آپ نے سپیڈ بڑھا دی، اس میں پانی کے سٹوریج اور الیکٹریکل انرجی 4,500 میگا واٹ آپ کو ملیں گے۔ سی پیک کوریڈور اپنے معمول کے اعتبار سے چل رہا ہے، آپ نے گواڈر پورٹ کے اندر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بھیج دی، مگر ساتھ ساتھ میں بھول نہ جاؤں، آپ سے گزارش کروں کہ جو چیزوں کو پکڑنا ہے حکومت نے وہ ہے سمگلنگ کے اوپر، سرکولر ڈیٹ کو پاور سیکٹر کے اندر ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے ہم کو۔ تو جہاں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں وہاں کچھ ایشوز ہیں جن کو، اور یہاں ان چیزوں سے فرصت ملے تو ان کو پکڑیں۔ کامیاب جوان پروگرام، صحت سہولت کارڈ، میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا کہ کے پی کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر صحت سہولت کارڈ کی 100% کوریج ہو گئی ہے۔
بہت بڑی بات ہے. اگر ایک ریاست اپنے لوگوں کی صحت اور تعلیم کی فکر کر لے تو ریاست کا تو کام ہی یہ ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ اوپر روسا کو ٹیکس کرے اور نیچے کے طبقے کے لیے صحت تعلیم کا معیار اچھا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکول اپارچونیٹیز دے. تو صحت سہولت کارڈ از اندر گریٹ ایشو اینڈ کنٹریبیوشن. پناہ گاہوں کا اہتمام، میں بھی بہت جگہوں پر گیا ہوں. پناہ گاہوں کا اہتمام یہ وہ درد ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کے بعد سارے خلفائے راشدین کو یہ درد رہا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. تو پناہ گاہوں کا اہتمام بھی یہی ہے. GIDC کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں بہترین فیصلہ ہوا. IPPs کے اوپر آپ مثبت گفتگو کر رہے ہیں تاکہ جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زراعت کے معاملے میں 2.3% گروتھ ہوئی ہے. اگین تعجب مجھے خود ہوتا ہے ذاتی طور پر. میں سمجھتا ہوں قوم کو بھی بتانا چاہیے کہ 2.3% گروتھ ڈسپائٹ کورونا. ہر چیز کے اندر میں یہ اس وجہ سے لگاتا ہوں کہ کورونا کی آزمائش سے بھی نکلے، آپ نے محنت بھی کی اور 2.3% گروتھ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 280 بلین کا پیکج دیا حکومت نے ایگریکلچر سیکٹر میں. ٹیوب ویل کو سستی بجلی فراہم کی اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر مینگوز کی ایکسپورٹ اور چیزوں کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. اب آ جاتے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے فارن پالیسی. میں سمجھتا ہوں کشمیر میں پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شروع سے یہ وعدہ کیا کہ میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا. جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز کے اندر تقریر کیا آپ نے، جس طرح سے اس حکومت نے 4 یا 5 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ آپ کی جیت ہے. اس میں ہم سب متحد ہیں، اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے. کشمیر کے معاملے میں سارا پاکستان متحد ہے. 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو، ان کے ڈیموگرافک چینجز کی اٹیمپٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں. ان کی انسانیت دشمن سرگرمیاں اور مظالم کی بھی مذمت کرتے ہیں. لاکھوں شہید ہو چکے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اور ہندوستان جو کارروائی مسلمانان ہندوستان کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، یہ میں آپ کو تضاد دکھانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں آپ جوڑ رہے ہیں اپنی قوم کو اور ہندوستان میں وہ تیل بھی چھڑک رہے ہیں اور آگ بھی لگا رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر یہ کیفیت ہو، مگر ہو رہی ہے. جس طرح سے ان کا سٹیزنشپ ایکٹ ہے اور جس اعتبار سے انہوں نے رجسٹریشن ایکٹ بنایا اور وہ اپنی مائنورٹیز کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر اگر تناؤ ہوگا تو ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ کھولے. اور یہ 5 اگست کو آپ نے دیکھا سارا پاکستان، سارا آزاد کشمیر کھلا ہوا تھا اور ہندوستان میں انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر میں ان کو کرفیو لگانا پڑا تاکہ پتہ چلا دنیا کو کہ انہوں نے مسترد کر دی ہیں ان کی حرکتیں. ہر کاغذ، ہر وعدہ، ہر بیان اور ہر معاہدے کی ہندوستان نے خلاف ورزی کی ہے. جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی کی ہے، انسانی حقوق کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے، شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے. جو ان کے لیڈران نے باتیں کی سب کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا، سب جھوٹ بولا گیا تھا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور انشاءاللہ جلد کشمیر آزاد ہوگا. یہ ہندوتوا فاشسٹ کیفیت چل نہیں سکتی. میں پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کے معاملے میں دو ٹوک انداز سے فوراً اس کے اوپر بیان دیا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بجائے اس کے بعد میں. اور اس کو دیکھ کر دوسرے ممالک ہمت پکڑتے ہیں. اور آپ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ جب تک فلسطینیوں کے حقوق نہیں ملتے، جب تک فلسطین کی اسٹیٹ نہیں بنتی، جو قائد اعظم کا پوائنٹ آف ویو تھا وہی آپ کی حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دو ٹوک بات کیا. میں کشمیر کے معاملے میں ترکی، ملیشیا، چائنا اور آذربائیجان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا
اور ہماری ان کی دوستی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہماری دوستی بڑی مستحکم ہے، مستحکم رہے گی۔ ہم ایک دوسرے کی فکر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے بعد کس ملک کو ہوا؟ پاکستان کو ہوا۔ یہ جو وہاں کرائسس تھا اور دہشت گردی تھی، اور اچھا سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کے بعد کس ملک کو ہوگا امن کا؟ پاکستان کو ہوگا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں امن جلدی قائم ہو۔ طالبان امریکہ کے مذاکرات اور طالبان اور اس حکومت کے مذاکرات کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں۔ میں ایران کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے بڑی کھل کر ہماری حمایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات، کلین اینڈ گرین پاکستان، یہ وہ کیفیت ہے جو نسلوں بعد دیکھی جائے گی۔ اور یہ جب شروع ہوا تھا 1 بلین ٹری سونامی سے، جب میں پارٹی میں تھا اور اسمبلی میں ایم این اے تھا، جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ آج اس کے پھل نہیں توڑیں گے، آگے جا کر اندازہ ہوگا۔ ماشاءاللہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے اوپر بھی آپ کی جو منزلیں ہیں وہ بہت صاف ہیں، اور ماحولیات پر آپ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہترین ہے۔ کراچی جو میرا شہر ہے اور پورا سندھ جو میرا صوبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کوآپریشن کے ساتھ اب جو پیش رفت ہوئی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ اس میں کامیاب ہوں تاکہ وہاں کے مسائل پورے سندھ کے بالخصوص کراچی کے حل ہوں۔ پارلیمنٹ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا مگر ایک حصہ ہے نہیں یہاں پر۔ میں سمجھا تھا پچھلے سال تو شور شرابہ بہت تھا، آج سن لیں گے، آج بھی موجود نہیں ہے، مگر FATF کے بلز پاس کیے، آپ نے اینٹی منی لانڈرنگ کی بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے بلز پاس کیے، یہی تو کام پارلیمنٹ کا ہے۔ تو اگر یہ مشترکہ انداز سے پاکستان کی خاطر جو پاکستان کے معاملات ہیں اس میں قانون سازی کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور لوگ بار بار پوچھتے ہیں، آخر میں 2-3 باتیں اور کر لوں، لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ایک پیج پر ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ادارے، افواج پاکستان، جوڈیشری آف پاکستان، پارلیمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا میڈیا ایک پیج پر ہیں۔ کہاں؟ کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں قانونی، معاشی، معاشرتی انصاف ہو، سب ایک ہی ڈائریکشن میں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک پیج ہوا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے اندر جو رکاوٹ آئے ہم اس کو عبور کریں، یہ ایک پیج ہوا۔ تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان کے سارے ادارے ایک پیج پر ہیں۔ اور آخر میں صرف نوجوانوں سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مستقبل ہے ہمارا، کہ محنت کریں، محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اپنے اقدار کو پکڑے رہیں اور اپنے اصولوں کو مت چھیڑیں۔ اور جو اس کلچر کی خوبصورتی ہے کہ ہم بزرگوں کا اور سب کا خیال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے پاس سے نہیں چھوڑیں، محنت کریں، اقدار کو پکڑے رہیں، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان پر آپ کا ایمان کبھی بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ترقی کے راستے پر ہے، ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ٹپنگ پوائنٹ۔ تو پاکستان از ایکچولی، کسی کو نظر آئے نہ آئے، آپ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ اٹ از ایٹ اے ٹپنگ پوائنٹ۔ پاکستان پہلی مرتبہ اپنی تاریخ پہ وہ روشن مستقبل اپنا دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہو۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔